السلام علیکم جی. چائنا کا ٹی وی ہے سرکاری ٹی وی، جس کو پہلے وہ سی سی ٹی وی کہتے تھے، اب انہوں نے اس کا نام بدل کے سی جی ٹی این رکھ دیا. ٹھیک ہے، سی جی ٹی این کے اوپر جو ہے وہ مباحثے ہوتے ہیں. ایک مباحثہ میں سن رہا تھا، ایک خاتون تھی ہماری کوئی، ٹھیک ہے، وہ برطانیہ کے اندر کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو لیا ہوا تھا. ایک انہوں نے اپنا ماہر لیا ہوا تھا. تیسری میزبان وہ تھی جو کہ ابھی عمران خان کا انٹرویو کر کے واپس گئی ہے، اور وہ عمران خان کے انٹرویو کا ایک کلپ چلاتی تھی، اور اس کے بعد پھر اس سے بات کرتی تھی، تو پھر اس سے بات کرتی تھی، اور پھر وہ کام چل رہا تھا. انتہائی بور قسم کا اور گھٹیا قسم کا وہ کنٹینٹ تھا. اور ظاہر ہے چائنیز نیا نیا میڈیا سیکھ رہے ہیں، ان کے ہاں تو میڈیا کی اجازت نہیں ہے، اور اس نئے نئے سیکھنے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. ٹارچر تھا جی وہ سننا، لیکن میں نے سنا. اور اس کے بعد جو ہے یہ میں نے اس لیے بھی سنا کیونکہ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں، اب میں دوسری پرسنالٹی کا نام لوں تو نام بیٹھک میں تو لے چکے ہیں، لیکن بیٹھک میں کسی اور نے لیا نا، میں نے تو نہیں نہ لیا. ٹھیک ہے، میں ان کے گلے ڈال کے کہہ دیتا ہوں. تو بقول وہ ہمارے بیٹھک والے دوست جو ہیں عمران شفقت صاحب کے بقول، میں نہیں کہہ رہا سر، میری تو گستاخی نہیں ہے کہ حضور کا نام نامی اسم گرامی اس زبان سے ادا ہو. میں تو سر بہت ہی زیادہ ڈرتا بھی ہوں سر، میں تو گستاخی کی بھی معافی چاہتا ہوں. عمران شفقت نے کہا ہے کہ جناب فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں. میں سر میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے. اور اس نے یہ بھی کہا ہے، میں پھر اسے عمران شفقت کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ اس نے کہا ہے وہ پھڑنا ہے تو انہوں پھڑنا جی. اس نے کہا ہے کہ وہ ایک دن پہلے گئے تھے وہاں پہ، اور جا کے انہوں نے وہاں پہ، اور یہ موصوف جو تھے ان کو ایک دن بعد طلب فرمایا گیا ہے. وہاں پہ پہنچے ہیں جی وہ اور کافی زیادہ لمبی فہرست ہے جو ادھر سے ہمارے ہاتھ چڑھی ہے، لیکن ہم نے بیان نہیں کرنی کیونکہ اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو باقی کے دن رہ گئے ہیں وہ بھی ہم آزاد فضاؤں کے اندر سانس لیں. اور اب وہ ٹانکے کتنے لاگ سکتے ہیں، پیٹ میں لگ گیا وہ پچھلی سائڈ میں لگے اس لیے کوئی شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ وہ گئے ہیں جی، وہ پہنچے ہیں. اس کی نوبت کیوں آئی ہے؟ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو جنرل گل حسن کی سربراہی میں بھی ایک 2 رکنی وفد گیا تھا 1971 کے بعد، اور چوئن لائی سے ملا تھا جو چین کے اس وقت کے مدار المہام تھے. تو چوئن لائی صاحب کو جب ملے تو چوئن لائی صاحب نے کہا تھا کہ آگے سے یہ کہا تھا کہ آپ تو خود آزادانہ فیصلے نہیں کرنا چاہتے، آپ آزادی کو ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے، تو ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یہ تاریخی فقرہ ہے، ٹھیک ہے، مختلف کتابوں میں بھی لکھا گیا اور کوٹ ہوا. تو ہم آپ کی اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ تو خود آزادانہ فیصلے نہیں کرتے. تو خیر، جب جو ملک اور جس کی اشرافیہ اور جس کی ایلیٹ اور جس کے مقتدرہ خود آزادانہ فیصلے نہ کرنا چاہ رہی ہو، اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے آپ دیکھیں کہ تمام حکومتی فیصلے اب تک جو ہیں وہ یہی رہے ہیں کہ جو امریکہ یا مغرب بہادر کہہ رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کے تو ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. ہم کوئی اپنا فیصلہ اناؤنس نہیں کرتے. ہم افغانستان جیسے ملک سے ڈنڈے کھاتے رہتے ہیں، مکے کھاتے رہتے ہیں، اور آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے. تو اس سے ہماری جو مقتدرہ ہے اس کی ذہنی حالت اور ذہنی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ایک ذہنی بانجھ پن کا اور عدم فیصلہ سازی کا شکار ہے. اس چائنا کے دورے کے اوپر جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ، بظاہر جو وزیر خارجہ ہیں وہ، اور جو نقلی وزیر جو اصل میں جو وزیر خارجہ ہیں وہ دونوں وہاں پہ مقیم ہیں، اور ہو سکتا ہے جب یہ ولاگ پہنچے تو وہاں کی یاترا کے بعد واپس بھی پلٹ آئیں. اور جو ہمارے پاس دوسری طرف سے جو اطلاعات، نہیں یار دل ڈرتا ہے یار کرتے ہوئے، وہ کہیں گے کہ تم کیوں پنگے لیتے ہو. میں پنگا نہیں لے رہا، میں صرف پاکستان کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں اور ملک کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں. چائنا کو بہت سارے شکوے ہیں ہم سے، اور وہ ان شکووں کی لسٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ دیکھیں آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے خسرو بختیار کو بدل دیا تھا کیونکہ وہ آپ کے پروجیکٹ تھرو نہیں ہونے دے رہا تھا. یہ واحد پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس وہاں پہ پلیڈ کرنے کے لیے ہے سی پیک کے حوالے سے. ادروائز جو ہے وہ نہیں ہے، مطلب کہ اور ہمارے پاس کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے. انڈین نے وہ ہمارے پچھلے ولاگ کے نیچے آگے لکھا کہ چائنیز کا فالس فلیگ ہے.
ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਚਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਾਲਸ ਫਲैग ਸੀ हैं। हाँ वो भी फॉल्स फ्लैग था। ठीक है, आप तो ना बोला करें यार, मतलब कि छाछ तो बोले, छाछना भी बोले, मेरा मतलब है कोई बात है करने वाली। ठीक है, हाँ, फिर आप हमें याद दिला देते हैं, फिर लूसते फिरते हैं, लूस करते फिरते, फिर गालियाँ बकते हैं नीचे आके। ना किया करें यार ऐसा। तो वो जो है वो इस वक्त जो है वो उनके पास एक बहुत लंबी है, और हमारी जो इतला है यार, मैं डर जाता हूँ यहाँ पे इतला देते हुए, क्योंकि बहुत ही वो है, कुछ 24-25 शिकवे हैं जी, जो उन्होंने बाकायदा लिस्ट बनाई हुई है। और अब पहले तो वो उन्होंने वो खुसरो बख्तियार साहब का रिमूवल मांगा था। अब जिसका रिमूवल मांगा है वो तो हम नहीं किया करते, हम तो अपने अंदरूनी अदारा जाती मामलात में किसी को इजाज़त नहीं देते, भावें को रिटायर ही हो गया हो। ठीक, तो लिहाजा अब जो है वो जो उसके अंदर उन 25 मुतालबात के अंदर एक ये भी शामिल है, लेकिन मसला ये है कि चाइना जो है इस वक्त तक, यानी कि इस हुकूमत के आने तक, पाकिस्तान में सड़कों और बिजली घरों के ऊपर 19 अरब डॉलर से ज़ायद रकम खर्च कर चुका था। तो जब हम 19 अरब से ज़ायद कहते हैं तो वो 19.5 भी हो सकता है, 19.25 भी हो सकता है, 20.25 भी हो सकता है, लेकिन 20 नहीं। तो 19 अरब डॉलर से ज़ायद रकम खर्च कर चुका था। और ये 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से तकरीबन कोई 2-2.5 माह पहले मुझे चाइना के सफ़ीर ने बताई, और उन्होंने फिर बाकायदा वो प्रोजेक्ट गिन के बताए जिनके ऊपर वो सर्फ कर चुके हैं। तो 19 अरब डॉलर, उसके बाद उन्होंने बताया कि पाइपलाइन के अंदर आपके ये प्रोजेक्ट हैं, और अगर वो प्रोजेक्ट भी थ्रू होते हैं तो हमारी तकरीबन 23-24 अरब डॉलर का फिगर हो जाएगा। अब देखना ये है कि देखिए, अमेरिका बहादुर ने 73 साल के अंदर पाकिस्तान में जो टोटल पैसे दिए हैं वो 45 अरब डॉलर बनते हैं। और अगर मुशर्रफ साहब की जंग की बात की जाए, मुशर्रफ साहब ने जो अमरीकियों का पूडल बन के, कतूरा बन के अफ़गानिस्तान में 2000 वाली जंग लड़ी थी, ये दूसरी वाली जो अमेरिकन के साथ मिलकर लड़ी थी, तो उस जंग में 33 अरब डॉलर का फिगर जो था वो तो मसूफ ने भांडा फोड़ा था जनाब ट्रंप साहब ने। ठीक है, जबकि हमारे खातों में वो 18 अरब डॉलर आए हुए थे, तो बाकी पता नहीं कौन ले आया, सानों की पता नहीं 16 अरब डॉलर कौन। ठीक है, हमने नाम लेना, आप ही नाम लो। ठीक है, एडा शौक है, आप नाम लो। तो वो अगर उसको 18 अरब डॉलर ही समझा जाए तो 73 सालों में अब तक अमेरिका ने पाकिस्तान को टोटल 45 अरब डॉलर की रकम दी है। टोटल 45 अरब डॉलर की, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी है, उसके अंदर ग्रांट भी है जो 0% पे है, और जो कि 30 साल के बाद काबिल अदा है। और हम जो है वो 85 में ली गई ग्रांट जो है उसकी अदायगियाँ अब कर रहे हैं, मतलब 30 साल के बाद उसकी अदायगी हो जाती है ना, ड्यू, वो ग्रांट भी शामिल है ये सारे। और जो है इसके अंदर उन्होंने अपना सफारत खाना भी डाला हुआ है कि जो हमने वहाँ पे दुनिया अपना इस इलाके का सबसे बड़ा सफारत खाना जो इस्लामाबाद में तामीर किया, जिसमें 20,000 लोग एट ए टाइम रह सकते हैं 5 स्टार फैसिलिटीज़ में, वो भी उन्होंने शामिल किया है। तो ये तमाम जो सहूलियात हैं ये उन्होंने जो है वो तामीर करके, अपना सारा कुछ तामीर करके जो उन्होंने हमारे तरफ खाता निकाला है 73 साल का, वो 45 अरब डॉलर था। और चाइना ने 35 सट्टे ही पहले गो के अंदर ही कहा था कि 45 अरब डॉलर तो हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, यानी उन्होंने सिंगल गो में ही अमेरिका को बैलेंस कर दिया था। मैं जिस तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ, और फिर वो 55 हुआ, और फिर वो 65 हुआ, और वो चाइनीज़ एम्बेसडर जो थे जिनकी स्पेशल स्टेटस था, वो आम एम्बेसडर नहीं थे, उन्हें खुसूसी प्रेसिडेंशियल इख्तियारात हासिल थे। वो यहीं पे बैठे बैठे पाकिस्तान के साथ कोई भी काबिल अमल मंसूबे को ओके कर सकते थे। उसके लिए चाइनीज़ हुकूमत की बीजिंग के अंदर से अप्रूवल ज़रूरी नहीं थी, खुसूसी इख्तियारात उनको हासिल थे। ही वॉज मोर देन एन एम्बेसडर। ठीक है, उन्होंने ये खाकसार को बताया था हंसते हुए उसी खाने में
تو میں نے کہا کہ 65 ارب ڈالر کا فگر جو ہے وہ آپ اچیو کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ راضی ہوں تو یہ 165 بھی ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے 165 بھی ہو سکتا تھا. اس نے ہنستے ہنستے وہ چاول کا جو تھا وہ چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا, اور ہمیں اس کی وہ بات نہیں بھولتی. لیجین صاحب تھے میرا خیر, ٹھیک ہے. ان کا کارڈ شارٹ پڑا, نمبر ان کا گم گیا جی. وہ اس نمبر ہمارا, ان کا نمبر جو تھا وہ ہمارے اس موبائل کے اندر تھا جو کہ ہم سے ایف آئی اے نے چھین لیا تھا. اور اب ایف آئی اے کے کسی گھٹیا قسم کے ذلیل قسم کے افسر کا کوئی بیٹا اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو وہ اس موبائل میں ان کا نمبر تھا لیجین صاحب کا, وہ گم ہو گیا. کارڈ ان کا پڑا ہوا ہے, لیکن وہ ذمہ داری سب کو دوش ہو کے واپس چلے گئے. ٹھیک ہو گئے. تو اب سمجھ آئیے کہ 55 ارب ڈالر اور 65 ارب ڈالر کا فگر کیا تھا, اور اس سے پھر انڈیا کو کیا, انڈیا کہہ رہا ہوں امریکہ کو کیا مرچیں لگیں. اور پھر جو ہے وہ انڈیا, امریکہ اور پی ٹی آئی یک زبان ہو گئے. ٹھیک ہے, میں نے احتیاطاً پی ٹی آئی کے سرپرستوں کی بات نہیں کی یا ان کا نام نہیں لیا, کیونکہ ٹیڑھے میرے سے ٹانکے لگے ہوئے نے. اور میں, آپ سمجھتے ہیں یار تھوڑا سا ہے تو کس طرح پھر جو ہے یہ سارے یک زبان ہو گئے سی پیک کے خلاف. اب وہ یک زبانی میں جو بکواسیات کی گئی تھیں, اب وہ جو تھوکا گیا تھا, اب اس کو چاٹنے کا مرحلہ درپیش ہے. اور میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ جو دو احباب جو تھے وہ بیجنگ کے وہ گئے ہیں دورے کے اوپر, وہ یہ چاٹنے گئے ہیں, کیونکہ سائیں جو ہیں وہ اپنے ڈالرز کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس بھی ہیں, محتاط بھی ہیں اور حساس بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ سیکیورٹی لیبس تھا, اور جو تھا وہ تھا بھی مشرق والوں کی طرف سے حملہ, اور مشرق والوں کو بھی استعمال کیا ہے کسی نے, کسی اور مغرب والے نے. یہ تو انہوں نے بتا دیا اور مان بھی لیا کہ اس میں آپ کا قصور صرف یہ تھا کہ آپ اس وقت ہوشیار نہیں تھے. لیکن بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں دورے کے حوالے سے. دیکھیں جب وہ واپس آتے ہیں اور پھر ہمیں جو چوہا رپورٹ آتی ہے, یا ہم ان کا میڈیا سکین کر کے اس میں سے کچھ نکال پاتے ہیں کہ اصل میں بات کیا ہوئی ہے, تو پھر آپ کی خدمت میں اس پہ نیا ولاگ کریں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.